بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کے رہنے سہنے کا نظم و انتظام کیا اور اس کو سمجھ بوجھ دی۔ یہ سب اللہ کے احسانات ہیں اور ہر چیز اللہ ہی کا کرم ہے۔ انسان کی اللہ نے ایک ذمہ داری بھی طے کی ہے ان سب انعامات کے ساتھ ساتھ، اور وہ بہت اصل اور اہم ذمہ داری ہے۔ وہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کے بغیر ہمیشہ کی پریشانی ہے اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے ساتھ ہمیشہ کی راحت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کا مطیع اور فرما بردار رہے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ کسی بھی موقع اور مرحلے پر انسان اللہ کے حکم کو نہ توڑے۔ آدمی صبح سے شام تک ایسے طریقے سے دنیا میں رہے کہ نہ تو اس کی ذات کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو، نہ اس کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو رہا ہو، اور نہ اس کی وجہ سے اللہ کی کوئی اور نافرمانی ہوتی ہو۔ نمازوں کی پابندی کرے، جھوٹ نہ بولے، کسی کا حق نہ رکھے، کسی کا دل نہ دکھائے۔ یعنی انسان ایسے طریقے پر زندگی گزارے کہ جو خالق و مالک ہے، جس نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ اس آدمی سے راضی رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ راضی رہیں گے تو اللہ رب العزت انسان سے خوش ہونے کی وجہ سے اس کے لیے بیش بہا نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اس کو جو اللہ نے تیار کر رکھی ہیں، جس کو ہم اور آپ جنت کہتے ہیں۔ آدمی اپنی مرضیوں کو چھوڑتا رہے لیکن اللہ کی مرضی کو نہ چھوڑے، اور زندگی کی یہ بنیاد بنا لے کہ مجھ کو اصلاً اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ بہت زیادہ اگر نمازیں نہ پڑھ سکوں، بہت زیادہ اگر تسبیح بھی نہ پڑھ سکوں، بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت بھی نہ کر سکوں، تو کم از کم کسی کا میں نقصان بھی نہ کروں، کسی کو ستاؤں بھی نہیں، کسی کا حق بھی نہ ماروں، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں۔ ناچ گانا، جھوٹ، غیبت، چغلی، الزام، بہتان، ان سب چیزوں سے میں بچ کر کے رہوں۔ ان چیزوں سے بچنا ہی انسان کو اللہ کی نظر میں اچھا آدمی بناتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم برائیوں سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، تم سب سے نیک انسان بن جاؤ گے۔ گناہ چھوڑنے کا آدمی ارادہ کرے، ایک ایک گناہ سے بچتا چلا جائے، اس کو کچھ ہی دنوں میں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر کتنے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ فرما رہے ہیں۔ اس کو اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے پاس تکلیف آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس تکلیف کا حل پہنچا دیں گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں کا اس کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے ہم اس کے لیے راحت اور آرام کا انتظام کر دیں گے کہ انسان ان جگہوں کو سوچ بھی نہیں سکتا، انسان کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا، اس کا گمان بھی وہاں تک نہیں جائے گا۔ ایسی زندگی گزارنی چاہیے، آدمی کو ایسے طرز پر رہنا چاہیے۔ لہٰذا اگر مسلمان ایسے طریقے پر نہیں رہتا، ان چیزوں سے الگ چلتا ہے، مرضیوں کو اپنی فالو کرتا ہے، تو وہ آدمی اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ اس کو مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں، پریشانیوں میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی رحیم و کریم ہے، اور اللہ ہی ناراض ہو جائے پھر انسان کے مقدر میں صرف تکلیفیں ہی رہ جاتی ہیں، راحتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جس کا انسان التزام کرے 24 گھنٹے کی زندگی میں کہ یہ کام مجھ کو کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، دن اور رات کی، ہر موقع اور مرحلے کی، آدمی ان سنتوں پر عمل کرتا چلے، اتنے دنوں تک عمل کرتا رہے، اتنے دنوں تک عمل کرتا رہے کہ وہ چیزیں انسان کی عادت بن جائیں۔ جب بھی کسی نعمت کو دیکھے تو ماشاءاللہ کہے، الحمدللہ کہے، کوئی پریشانی یا تکلیف ملے
تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، کوئی ذرا مراسی غلطی ہو جائے تو استغفر اللہ کہے، کسی نے کوئی احسان کیا ہو تو جزاک اللہ کہے، زینے سے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہے، چاہے ایک ہی پیڑی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اونچی جگہ سے اترتے تھے تو سبحان اللہ کہتے تھے، اور جب چڑھتے تھے چاہے ایک ہی پیڑی ہوئی تو اللہ اکبر کہتے تھے۔ لہٰذا ہمیں زینوں پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے رہنا چاہیے، اور اترتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ دن میں کو ہم کتنی بار زینوں پر چڑھتے ہیں اور اترتے ہیں، لیکن ہمارا اس طرف دھیان بھی نہیں جاتا کہ ہم آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی سنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کو ہم دل میں جما کے رکھیں اور ان پر عمل کرنے کا پکا اور پختہ ارادہ کریں، اپنے آپ کو ان چیزوں کا پابند بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت آتا ہے کہ آدمی کی ایسی عادت بن جاتی ہے، انسان کا ایسا مزاج بن جاتا ہے کہ انسان چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تب تو چھٹتی ہی نہیں، اگر ان چیزوں کو چھوڑنا بھی چاہے تب بھی نہیں چھٹتی ہیں، اور ارادہ بھی نہیں کرتا کہ میں زبان پر یہ الفاظ لاؤں، پھر بھی زبان ان الفاظ کو نکالتی رہتی ہے، یہ عادت بن جاتی ہے، پھر کسی فکر اور التزام کی ضرورت نہیں رہتی۔ لہٰذا ان سب چیزوں کا خیال کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، مگر افسوس افسوس، آپ دیکھیے، آپ غور کیجئے کہ آج مسلمان کیسی زندگیاں گزار رہا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جاننے والے سب جانتے ہیں کہ مسلمان گاڑی چلاتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتا، سفر کی دعا نہیں پڑھتا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سفر کرتا ہے، گانے سنتا ہے سفر کرتا ہے، گانے گاتا ہے سفر کرتا ہے، اور کبھی کبھی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر سفر کی دعا پڑھ کر انسان چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سفر میں اس کی حفاظت فرماتے ہیں، وہ سفر اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا کر کے رکھتے ہیں۔ اور جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، باقاعدہ اللہ کی معصیت کرتے ہوئے سفر کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا، اللہ کو غصہ آئے گا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب انسان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے کتنے ہی نوجوان کتنی ہی ماؤں کے لال اس دنیا سے صرف اس وجہ سے رخصت ہو جاتے ہیں، بھری جوانی میں اپنے ماں باپ کو تڑپتا اور روتا ہوا چھوڑ جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تھے۔ وہ ٹرک چلاتے ہیں، وہ گاڑیاں چلاتے ہیں اور موبائل وغیرہ میں گانے چلا دیتے ہیں، ان کو سنتے رہتے ہیں، یا پھر زبان سے خود گانے گاتے رہتے ہیں۔ ایسی حالت میں جو موت آئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جو انسان دنیا سے جائے، آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کو راحت ملے گی، مرنے کے بعد اس کے اوپر رحم و کرم ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ جو انسان دنیا سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جاتا ہے تو وہ مرنے کے فوراً بعد عذاب کا منہ دیکھتا ہے، وہ آدمی اللہ کی پکڑ میں آتا ہے، اور قبر کے اندر جب وہ پہنچتا ہے، اس کے گھر والے اس کو قبر میں رکھ کر واپس آتے ہیں، وہ قبر اس سے کہتی ہے کہ میں تجھ سے اتنی خفا ہوں، میں تجھ سے اتنی ناراض ہوں، مجھ کو تیرے اوپر اتنا غصہ ہے کہ آج وہ سارا غصہ میں تجھ پر نکالوں گی، اور تجھ کو اس طرح بھینچا جائے گا کہ تیری ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جائیں گی۔ مسلمانوں، ان حالات پر غور کرو، یہ بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے آقائے مدنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔
کتنی سچائی ہے ان باتوں میں. اگر قبر میں جانے والا کوئی گناہگار انسان دنیا میں لوٹا دیا جائے تو وہ ایک پل کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، تمام زندگی روتا رہے، اللہ سے معافیاں مانگتا رہے اور انسان دنیا میں صرف تڑپتا ہی رہے. چاہے ساری دنیا کی عیش و عشرت اس کو دے دی جائے لیکن وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، غافل نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ عذاب دیکھ چکا ہے. اسی لیے جو لوگ قبر میں عذاب دیے جاتے ہیں، جن پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے، ان کی چیخیں، ان کی پکاریں جو دنیا میں آتی ہیں ان کو جانور سنتے ہیں اور روتے ہیں. اگر انسان ان پکاروں کو سن لے، انسان ان آوازوں کو سن لے تو اپنے مردوں کو بھی دفنانا چھوڑ دیں گے، اپنے مردوں کو قبر میں نہیں دفنائیں گے اور حواس باختہ ہو جائیں گے. نہ جانے کتنے ہی لوگ تو زندگی سے ہاتھ دھو لیں گے. ایسا ان کو تڑپنا پڑتا ہے، ایسا ان کو رونا پڑتا ہے. اور وجہ صرف شیطان کا دیا ہوا دھوکہ، اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہوئی زندگی، اپنے دل کو خوش کرنے کے طریقے، صرف یہ وجہ. لہٰذا ہمیں ایسا ہرگز نہ کرنا چاہیے. اپنے نوجوانوں کو سمجھانا چاہیے، اپنے چھوٹوں بڑوں کو بتانا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے آج تک کسی انسان کا بھلا نہیں ہوا، آج تک کسی انسان کا فائدہ نہیں ہوا. لہٰذا آئندہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اللہ کے نافرمان نہ بنیے، اللہ سے توبہ کیجیے اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارو. اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی عادت ڈال لو. اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.